3 شرطیں رکھی ہیں. کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں. اور پوری دنیا کے مسلمان اتحاد امت کے لیے امت کے درمیان صرف 2 شرطیں رکھتے ہیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف و انتشار سے بچو. یعنی اللہ کی رسی کو تھامنا ایک شرط ہے، اختلاف و انتشار سے بچنا یہ دوسری شرط ہے. لیکن جس تیسری شرط کی بنیاد پر امت میں اتحاد ہو سکتا ہے، اس شرط کو پوری دنیا کے پڑھے لکھے مسلمان بلائے طاقت جو ہے، میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو بتا وہ تیسری شرط کیا ہے جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے نبی اختر نوازی اس آیت کی اگلی کڑی کی تلاوت کیجئے. میں نے تلاوت شروع کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جلسہ کے لیے 3 شرطیں ضروری ہے. تیسری شرط وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا اللہ کی نعمت کیا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمت کعبے کے بدن خدا ہے. اللہ کی نعمت طیبہ کے شمس الضحیٰ ہے. اللہ کی نعمت دافع جلیا بنا ہے. اللہ کی نعمت شافع روزے رضا ہے. اللہ کی نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ کی نعمت شمع بزم ہدایت ہے. اللہ کی نعمت موسیٰ بزم جنت ہے. اللہ کی نعمت تاجدار نبوت و رسالت ہے. اسی لیے مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی ملت پہ لاکھوں سلام. اور جس سہانی بھری جم کر طیبہ کا چاند اس کی افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. سبحان نعرہ تکبیر. اتحاد کے لیے میلاد النبی ضروری ہے. اتحاد کے لیے میلاد النبی ضروری ہے. میلاد النبی کو چھوڑ کر مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے. میں دنیا کے تمام مسلم دانشوروں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں اتحاد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اگر تمہیں اتحاد کی فکر ہے تو مسلم محلوں میں، مسلم گھروں میں، ہر گھر میں میلاد منانا. اس لیے کہ نبی کی ولادت ہے انسانیت کے لیے سعادت. نبی کی ولادت ہے تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہی رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی کی ولادت ہے ہم سنی اور خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. حضرت محفوظ الرحمان صاحب بیٹھے بے پناہ محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا خانقاہ میں آپ کی گفتگو ہوئی تھی، دنیا کا پہلا گھر حضرت آدم نے بنایا اور وہ گھر بیت اللہ ہے، اور وہی دنیا کی پہلی خانقاہ ہے. وہی دنیا کی پہلی خانقاہ ہے. کچھ پڑھے لکھے نوجوان موجودہ دور میں یا کچھ لوگ باہر چلے گئے، کسی کے ہتھے چڑھ گئے، ایسے نوجوان کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو پیدا ہوئے 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، اب میلاد النبی کی کیا ضرورت ہے؟ 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، اب ولادت مصطفیٰ کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟
اب تو صرف سیرت النبی پر گفتگو ہونی چاہیے، سیرت کے جلسے ہونے چاہیے۔ میں نبیل اختر نوازی براری کی دھرتی سے دنیا میں پھیلے ہوئے ان تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے ذہنوں میں یہ افکار و نظریات، یہ آئیڈیالوجی پنپ رہے ہیں، سیرت منانے کی شے نہیں ہے، سیرت اپنانے کی شے ہے۔ سیرت النبی منانے کی شے نہیں ہے، منانے کی شے سیلیبریشن کی چیز میلاد النبی ہے۔ ہم مسلمان سیرت النبی کو اپناتے ہیں اور میلاد النبی کو مناتے ہیں۔ کیا جملہ ہے، واہ واہ واہ۔ سیرت النبی کو اپناتے ہیں اور میلاد النبی کو مناتے ہیں۔ میلاد النبی کو اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد النبی اللہ نے منایا ہے۔ اللہ نے بنایا۔ آج براری کے لوگ یہ میلاد النبی منا رہے ہیں، گویا اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں تمام انبیاء کی سیرت کا ذکر کیا ہے، وہیں وہیں اللہ نے قرآن میں تمام انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پڑھیے، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں پوچھ لوں، بھائی صاحب آپ نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ بہت سارے لوگ بولیں گے مولانا صاحب مجھے معلوم نہیں، شاید شب برات میں یا رمضان میں۔ اسی لیے آپ لوگ گھر پہ چڑھ جاتے ہیں۔